الحمد لله الهادي لمن استهداه الكافي الحمد للہ الہادی لمن استہداہ۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو ہدایت طلب کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے کافی ہوتا ہے جس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس سے اس کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ وہ سب سے افضل نبی ہیں، انہیں رب نے ہدایت بخشی، چنا اور پسند کیا۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور صحابہ پر سلامتی اور رحمت نازل فرما، ایسی رحمت و سلامتی جس سے نفس پاکیزہ ہوں اور زندگی بلند اور خوشگوار ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور ہر نفس کو اس کی کمائی کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ مسلمانوں، انسان کے نفوس جن چیزوں کے مشتاق ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش میں اگر لوگوں کی مختلف راہیں اور راستے رہے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال رہا ہے کہ ان پر چلنے سے مراد ملتا ہے، مقصد حاصل ہوتا ہے اور اس منزل تک رسائی ہوتی ہے جس تک پہنچ کر زندگی خوشگوار اور شادکام ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں اہل ایمان کو وہ قائدانہ مقام حاصل ہے جو انہیں خوشگوار زندگی کے اسباب کی توفیق میں سب سے زیادہ نصیب والا، اسے پانے میں سب سے زیادہ بخت والا اور اس پر رہنمائی کرنے میں سب سے کامل بناتا ہے، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کارگر بصیرت، درست رائے، زندہ دلی اور سیدھے راستے پر استقامت ہے، جو ان اوصاف سے متصف آدمی کو اونچا مقام اور اس عظیم ترین وعدے کا وارث بناتی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ: پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ عز اسمہ نے فرمایا، اور نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ جب سفیان بن عبداللہ ثقفی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں ایک ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد وہ کسی اور سے نہ پوچھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت برتو، یعنی جم جاؤ۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اس استقامت کی حقیقت یہ ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے، اللہ کے بندو، اور ان میں حافظ ابن رجب وغیرہ بھی ہیں، بغیر دائیں بائیں مڑے صراط مستقیم پر چلا جائے جو کہ دین قیم ہے۔ اس میں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی احکام پر عمل اور منع کردہ امور سے بچنا شامل ہے۔ استقامت کی اصل یہ ہے کہ دل توحید پر ثابت رہے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر بیان کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اس بات پر جمے رہے کہ ان کا پروردگار اللہ ہے۔
تو جب اللہ کی توحید اور اس کی خشیت، اس کے جلال و ہیبت، اس سے امید و دعا اور محبت، اس پر بھروسہ، اس کی طرف رجوع، اس کے تئیں سپردگی، اس پر التفات اور اس کے سوا سب سے اعراض پر دل استقامت سے کام لے، تو اس وقت بقیہ سارے اعضاء و جوارح فرائض کی ادائیگی، منہیات سے اجتناب اور نوافل کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کر کے اللہ کی اطاعت پر استقامت برتیں گے۔ اس لیے کہ دل بقیہ اعضاء بدن کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب وہ سیدھا ہوگا تو بقیہ اعضاء سیدھے ہوں گے، جیسا کہ نعمان بن بشیر کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ واضح رہے کہ وہ دل ہے۔ دل کے بعد اعضاء میں جس کی استقامت اور درستی پر سب سے بڑھ کر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے، اس لیے کہ وہی دل کی ترجمان اور اس کے پوشیدہ امور کو کھولنے والی ہے۔ اس لیے کہ زبان ہی دل کی ترجمان اور اس کے پوشیدہ امور کو کھولنے والی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جید سند سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ یاد رہے کہ انسانی فطرت میں جو واضح کمزوری پائی جاتی ہے اور جس کمی سے وہ دوچار ہوتی رہتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر زندگی کے تمام مرحلوں میں کامل استقامت کی طاقت نہ رکھ سکے۔ انسان کو اس معاملے میں کوتاہی سے کوئی مفر نہیں۔ وہ استقامت کو اس طرح سے نہیں برت پائے گا جس طرح سے اللہ راضی و خوش ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایسی چیز کی ہدایت کی ہے جس سے وہ اس کوتاہی کی تلافی کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس توبۃ النصوح کو مستلزم استغفار جس کے ذریعے بندہ رشد و ہدایت کو اپناتا اور اپنے رب کے حکم اطاعت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقامت برتو اور گنو مت، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نماز ہے، اور وضو پر محافظت صرف مومن ہی برتتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت سے پھرنے اور اس میں کوتاہی برتنے والے کو درستی اختیار کرنے اور بھلائی سے قریب کرنے والے اعمال کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست کام کرو اور نیکی سے قریب کرنے والے اعمال انجام دو، اور جان لو کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے کہا، اور آپ بھی نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی نہیں، الا یہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت و فضل سے ڈھانپ لے، جیسا کہ شیخان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ یہ بخاری کا لفظ ہے۔ صداعت تمام اقوال و اعمال اور مقاصد میں درستی سے عبارت ہے، اور یہی استقامت کی حقیقت ہے، اور مقاربہ یہ ہے کہ آدمی وہ پائے جو غرض و غایت سے قریب کرے۔ اگر نفس غرض کو نہ پا سکے جب تک کہ وہ غرض کے پانے کا عزم رکھ رہا ہو، درستی کا جویا ہو اور اس سے منحرف نہ ہونا چاہتا ہو، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام محمد نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حسن سند سے حکم بن حزم کلفی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میرے ہر حکم پر ہرگز عمل نہ کر سکو گے یا عمل کرنے کی طاقت نہ رکھ سکو گے، لیکن درستی اختیار کرو اور خوش رہا کرو۔ ان دو حدیثوں کے اندر، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام مقامات کو جمع کر دیا ہے
آپ نے استقامت کا حکم دیا اور پھر بتلایا کہ اس کی سکت بندوں میں نہیں تو انہیں مقاربہ کی طرف منتقل کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حسب استطاعت استقامت سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اس کے باوجود انہیں یہ بھی بتلایا کہ استقامت اور مقاربہ قیامت کے دن نجات نہیں دلائیں گے، تو کسی شخص کو اپنے عمل پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے اور نہیں اس پر اترانا چاہیے اور نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اسے نجات ملے گی، بلکہ اسے نجات اللہ کی رحمت، عفو اور فضل سے ملے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور استقامت کی راہ پر چل کر سب سے بہتر توشہ اور پاکیزہ زندگی تک پہنچنے کے لیے سب سے سیدھی راہ اختیار کرو۔ توبہ یعنی خوشبختی اس کی جو اللہ کے حکم پر استقامت برتے، اور خوشبختی اس کی جو اللہ کی رضا سے شاد کام ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندہ اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی نازل فرما، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما۔ اما بعد، بلا شبہ وہ چیزیں جو بندے کو اللہ کے حکم پر استقامت برتنے پر مدد کرتی ہیں، ان میں بندے کی تخلیق کے مقصد کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ اس مقصود کا استحضار پاک رب کی عظمت و اجلال اور اس کی محبت پر آمادہ کرتا ہے۔ ایسی محبت جو دل کی سلامتی اور رب کی جانب ملتفت ہونے کی وراثت سے نوازتی ہے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی خوشامد کر کے، اس کی محرمات سے بچ کر، شبہات سے گریز کرتے ہوئے کہ کہیں محرمات میں نہ پڑ جائے۔ جہاں تک اس مقصد سے غفلت کی بات ہے تو وہ غافل انسان کو دل کی سختی سے نوازتی ہے، استقامت کی راہ سے الگ کر دیتی ہے، اور نافرمانی کے فتنوں اور گناہوں کے اندھیروں میں گرا دیتی ہے۔ یوں اس کا انجام خسارہ ہوتا ہے۔ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ یاد رہے کہ اپنے رب کی طرف چلنے والے پر استقامت کی راہ دو عظیم اصول پر اعتماد کو ضروری قرار دیتی ہے، جنہیں اسلاف بہت ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: اعمال میں میانہ روی اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان، جیسا کہ ابن القیم نے کہا ہے، بندے کے دل کو سونگھتا اور اسے آزماتا ہے۔ اگر اس کے اندر بدعت کا کوئی داعیہ اور سنت کے کہیں کمال تسلیم و رضا سے کوئی اعراض پاتا ہے تو اسے سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی راہ سے نکال لیتا ہے، اور اگر اس کے اندر سنت کی پیروی کا شوق اور شدت طلب کو پاتا ہے تو وہ بندے کو سنت سے الگ کر کے کامیاب نہیں ہوتا، اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ خوب محنت کرے، نفس پر ظلم کرے اور اس راہ میں راہ اعتدال کو پار کر جائے۔ یہ کہتے ہوئے یہ تو بھلائی اور اطاعت ہے، اس کے اندر زیادتی اور کوشش تو زیادہ اکمل راہ ہے۔ کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ کوتاہی مت کرو، سونے والوں کے ساتھ سو مت۔ وہ اسے آمادہ کرتا اور بھڑکاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ راہ اعتدال سے نکال دیتا ہے اور وہ حد سے نکل جاتا ہے۔ تو جس طرح پہلا شخص حد سے نکلنے والا تھا، یہ دوسرا بھی حد سے نکلنے والا ہوتا ہے، اور یہ خوارج کا حال ہے، جن کی نماز کے بالمقابل اہل استقامت اپنی نماز کو، جن کے روزوں کے بالمقابل اپنے روزوں کو، اور جن کی قرات کے بالمقابل اپنی قرات کو حقیر سمجھتے ہیں۔
اور یہ دونوں معاملے سنت سے نکل کر بدعت کی راہ پر جانے سے عبارت ہیں، لیکن یہ تفریط اور ضائع کرنے کی بدعت ہے اور دوسری حد سے نکلنے اور اسراف کی بدعت ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکم پر استقامت برتو اور خاتم الرسول پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر۔ اے اللہ ان کے چاروں خلیفہ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، بقیہ ساری آل، تمام صحابہ اور تابعین سے، اور جو درست طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کرے ان سب سے راضی ہو جا، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور احسان سے راضی ہو جا، اے اکرم المکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ دین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے دشمنوں کو برباد کر، اے اللہ مسلمانوں کے صفوں کو متحد کر، اے اللہ ان کے قائد کی اصلاح فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ اپنے دین اور اپنے کتاب کی مدد فرما اور اپنے نبی کی سنت کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اپنے مومن مجاہدین صادقین بندوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ انہیں بہتر مشیرکاروں سے نواز، اے دعا سننے والے، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما جس کے اندر مسلمانوں اور اسلام کی بھلائی ہو۔ اللہ اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما، اے اللہ تو ان کا تزکیہ کر کے تو ہی سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کے معاملے کو درست فرما، اے اللہ ہماری دنیا کو درست فرما جس میں ہماری معاش ہے، اے اللہ ہماری آخرت کو درست فرما جس تک ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ موت کو ہمارے ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم پہ رحم فرما اور ہمیں بخش دے، اے اللہ اگر کوئی فتنہ ہو تو اسے بچا کر ہمیں تو اپنے پاس بلا، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا، اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال سے، اے اللہ یکایک اچانک تیرے انتقام سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ ہمارے لوگ جو مر چکے ہیں ان پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اور اپنے دشمنوں کے لیے تو ہماری طرف سے کافی ہو جا، اے اللہ تو انہیں مضبوط پکڑ لے، اے اللہ تو جس طرح چاہے اس پہ ان کو اپنے دشمن کو اور ہمارے دشمن کو پکڑ لے، اے اللہ ہم انہیں تیرے حوالے کرتے ہیں، اے پروردگار ہم ان کے شرور سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم انہیں تمہارے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم انہیں تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ جو مکر کر رہے ہیں، جو حاسدین ہیں، اللہ ہم ان تمام کے بالمقابل تجھے کھڑا کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے رحم نہ کیا اور مغفرت نہ کی تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی اور ان کے آل صحابہ تمام پر، اور تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه ونائبه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والكائدين والمتربصين بنا الدوائر. اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والكائدين والمتربصين بنا الدوائر. اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والكائدين والمتربصين بنا وبالمسلمين الدوائر. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.